الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان الفضل بید اللہ صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 73 کا آخری حصہ. اللہ سبحانہ فرماتا ہے حبیب مکرم آپ ارشاد فرمائیے فضل و احسان اور کرم اللہ ہی کے دستے قدرت میں ہے. یؤتی ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے فضل عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے. آیت نمبر 74 تک کا سمجھیے درس ہے. اس دو آیت میں لفظ فضل پر اور رحمت پر تھوڑی سی گفتگو کروں. پوری توجہ سے آپ سنیں. اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ فضل اور کرم اور رحم کب فرماتا اور کیوں فرماتا؟ آج آپ کے نگاہ میں، آپ کی نظر میں، آپ کی فکر میں ایک بیٹی کا خاص عنوان بنا ہوا ہے، مسکان. کچھ بہنیں ایسی بھی ہوں گی جو یہ سوچتی ہوں گی بہت اچھا کام ہوا. کچھ ایسی ہوگی نیگیٹو پازیٹو دونوں سوچ ہوگی. لیکن میں ایک بات صرف کہہ کر کے آپ کے ذہن کو موڑنا چاہتا ہوں اور ایک توحید کا خوبصورت عنوان دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب بندہ یا بندی اللہ کو دل سے پکارتا ہے یا پکارتی ہے، دل سے پکارنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس پکار میں اس کا دل صرف اللہ کی طرف ہے. دل سے پکارنے کا مطلب یہ ہے یعنی جب وہ زبان سے اللہ اکبر کی صدا نکال رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بول رہی ہے، تو اٹریکشن جو ہے اس کا مکمل اللہ پاک کی طرف ہے. خود کا احساس نہیں ہے، صرف خدا کا احساس ہے. خود کا احساس نہیں ہے، صرف خدا کا احساس ہے. تب جا کر اللہ اپنا فضل ڈائریکٹ نازل فرماتا ہے. تب اللہ تعالی ہزاروں آواروں عیاشوں بدماشوں کی جھنڈ میں بھی اس ایک کی مدد کرتا ہے. سمجھ گئی نا؟ وہ اشارہ سمجھ کے ہو گیا. اللہ کیسے ان تمام بدماشوں کی زبان کو، حرکتوں کو چپ کیا، سائلنٹ کیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ ڈر کر ہی صحیح اس بیٹی نے خدا کو دل سے آواز دی. ڈر کر، ڈٹ کر دل سے آواز دی. اب اسی اعتبار سے تو خدا کا فضل، خدا کی رحمت، خدا کا کرم نازل ہوتا تو آپ جو چاہتی ہیں وہ ملتا. اس وقت وہ یہی چاہتی تھی نا کہ سیکورٹی ہو، حفاظت ہو، وہی ملا ان کو. اس سے ایک کانسیپٹ ملا آپ کو، ہم کو، کہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی لیکن نازل ہونے کا جو راز ہے وہ ہے دل سے اسے پکارنا. ایسا نہیں کہ ہاتھ سے تسبیحاں گن رہے ہیں اور بیٹی کو بول رہے ہیں روٹی اچھا پکانا کا دے. میں نے دیکھا ہے اس لیے بول رہا ہوں، پریکٹیکل میں رہتا ہوں. نہیں، تسبیح بھی گن رہے ہیں، ارے دیکھو جی کون آئے باہر میں، گھنٹیاں بج رہی ہیں. یہ اٹریکشن نہیں ہے. ماں مت لو تسبیح ایسے ہاتھ میں. تسبیح بولے تو سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، یعنی ہر حال میں اللہ کا معاملہ ہے. وہاں سبحان اللہ اللہ کے لیے پاکی ہے، والحمدللہ اللہ کے لیے حمد ہے، واللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے. تو ہر حال میں تو اللہ ہی کی وہاں تعریف کر رہے ہیں. تو پھر نگاہ میں غیر اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ چیزیں اگر آپ کے اندر آ گئی کہ آپ اگر سبحان اللہ پڑھ رہی ہیں تو صرف اللہ،
الحمدللہ پڑھ رہی ہے تو صرف اللہ، اللہ اکبر کہہ رہی ہے تو صرف اللہ، پھر آپ جو نیت میں پہلے ہی سے رکھی ہوئی تھی کہ آج مجھے یہ مانگنا یہ مانگنا یہ مانگنا، نہیں بھی منہ سے بولے نا تو اللہ پاک آپ کی نیت کے اعتبار سے وہ دے دیتا۔ ایک دم سمجھ گئے ہوں گے اب آپ، الحمدللہ۔ اللہ پاک فرماتا حبیب مکرم کہہ دیجئے فضل، کرم، نوازش، رحمت سب میرے پاس ہے، بید اللہ، سب کچھ میرے پاس ہے، اور میں اسے اپنے یوز کے لیے نہیں رکھا ہوں۔ بھائی آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ بریانی کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، اپنے گھر بار آل اولاد میں خرچ کرنے کے لیے، یعنی اپنے یوز کے لیے رکھتے۔ اللہ کے پاس جو ہے کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے، ساری چیزیں ہیں، وہ تو ساری چیز کا مالک ہے، خالق ہے، تو وہ اپنے کھانے پینے کے لیے نہیں، وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، وہ دیتا ہے لیتا نہیں ہے، وہ پلاتا ہے پیتا نہیں ہے۔ وہ اللہ آپ کو جب ہی دے گا جب آپ اسے خالص پکارے، اس پکار میں کوئی آمیزش نہ ہو۔ آمیزش سے مراد توجہ اس کی طرف سے نہ ہٹے، یہ ہے آمیزش۔ ورنہ اگر اس کی پکار میں یہ کہہ رہے مولا اگر میں اس لائق نہیں ہوں تو رابعہ بصریہ کے وسیلے سے دے دے، تو یہ بھی اللہ کی طرف ہی توجہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اللہ اکبر تو بول دیے، سبحان اللہ مطلب ثنا سبحانک اللہم و بحمدک بھی پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے 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 نہیں جی آج سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم تری کیفا نہیں، سورہ قل واللہ پڑھ لیتے، جانا ہے ولیمہ میں بھی، اور نماز ہی میں سوچ رہے ہیں چھوٹا سورہ پڑھ لیتے ہیں، نماز جانا بھی ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں جانتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے جو اتنا پروسیس ہے، پاک رہو، پہلا حکم ہے، پھر اس کے بعد دیکھو کہ کہیں وضو وغیرہ ہے یا نہیں ہے، پھر وضو کرو، بابا جسمانی طور پر اگر آپ پاک ہیں لیکن وضو نہیں ہے کسی وجہ سے تو پھر آپ پاکی کافی نہیں ہے، وضو بھی کر لو۔ یہ اہتمام صلاح کیوں ہے؟ یہ نماز کا اتنا اہتمام کیوں ہے؟ یہی ہے اٹریکشن کے لیے کہ تم جس بارگاہ میں جا رہی ہو وہ بارگاہ کو ایزی مت لینا، اس بارگاہ کے لیے اہتمام کرو، اس بارگاہ کے لیے۔ آپ ایک دم سینے پر آ کر کے توجہ سے بتائیے، کبھی صرف چاول کھائے آپ؟ صرف چاول، دال کم سے کم تو ہونا، کھلی بات بولو، بغیر دال کے بغیر اور چیزوں کے آپ چاول بھی اندر نہیں لے جا سکتے۔ وہاں دنیاوی مثال ہے یہ۔ آپ ایک دم اسی طرح جسے مٹیریل کی ایک مثال دے رہا ہوں، نماز ایک منزل ہے، اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ جا رہی ہو وہاں، کیا کرے اس سے پہلے؟ آج کل وضو کرنے کے بعد بھی مصلی پہ جانے سے پہلے 2-3 کال کر لیتے ہیں۔ اماں فائدہ کیا ہوا وضو کرنے کا؟ مقصد وضو تھا نماز کے لیے توجہ ہے کامل، تو وضو اور نماز کے درمیان جو یہ موبائلہ یوز کرے، ابھی ہے نا ٹائم چلتا کر لیتا ہوں 3-4 بات ہیں، یہ فائدہ ختم ہو گیا۔ باوجود ہے کہ وضو ایک مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، بغیر نماز کے لیے بھی وضو کر کے رہے تو آپ متقی پرہیزگار کے زمرے میں رہیں گی۔ میں بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب سے کہا کہ کرم اور فضل سب میرے پاس تو ہے، لیکن میں دینے کے لیے رکھا ہوں، لینے والے ہونا، لینے والے ہونے کی صلاحیت۔ مجھ زبان میں ایک جملہ بول رہا ہوں، قید کر لینا، مرے سو آدمی کو انجیکشن دیے تو زندہ نہیں ہوتا، اس میں انجیکشن کا قصور نہیں ہے، انجیکشن تو پاورفل ہے، لینے والے جو ہیں ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، وہ مرے سو ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ پاورفل چیز تو ہوتی لیکن اثر اسی وقت ڈالتی جب لینے والے کے اندر قبول کی اثر ہو، قبول کی صلاحیت ہو۔ ماں اپنے اندر خدا کے فضل، کرم، رحم، عنایتیں، نوازشیں خدا کے پاس تو ہیں، لیکن تمہارے اندر قابلیت ہے، یہ سوچنا آج کی گفتگو کا خلاصہ۔ ماں بہنوں خدا کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ دنیاوی طور پر دیکھیں نا، رشتے لگاتے نا،
बैक ग्राउंड अगर चेक कर ले और मालूम हो कि मेरे बेटे का ससुराल जो है बहुत पैसे वाला है, तो आप गायबाना तौर पर मशाता, क्या बोलते हैं, हाँ मुशाता क्या बोलते पता, खैर आप उसके जरिए से जाते, अरे 10 लाख रुपए दे दिए तो तुम्हारी बेटी खुश रहती ना। सही बोल रहा हूं, तुम्हारी बेटी खुश रहती ना। अम्मा देखा आपने, मालूम करें कि हाँ इनके पास 4-5 अपार्टमेंट्स है, बैंक बैलेंस है वगैरह वगैरह, मालूम करे और 10 लाख रुपए की ख्वाहिश का इज़हार कर दिए। बहाना क्या लिए, तुम्हारी बेटी खुश रहती ना। तो तुम्हारे को क्या पड़ा है कि उनकी बेटी खुश रहे ना रहे, वो उनके माँ बाप जाने, और बेटा जो शादी कर रहा है वो जाने, वो जिम्मेदार है। ये जो है मैं जो बताने जा रहा हूं कि जब मालूम होता है तो लेने की एक कोशिश होती है, एक नफसानी कोशिश कहा मैंने। आज मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, खुदा के पास सब कुछ है, खुदा के पास सब कुछ है। बता तेरे पास लेने के लिए क्या है, क्या है तेरे पास लेने के लिए? सिर्फ अल्लाह की सदा है, ये अल्लाह दे दे सदा है? नहीं, अल्लाह पाक है सब कुछ उसके पास। लेकिन जिस तरह दुनिया में अगर किसी से मांगा जाए और बेस मौजूद ना हो तो नहीं मिलता, वजह मौजूद ना हो तो नहीं मिलता, ऐसे ही खुदा की बारगाह से तुम मांगो और तुम्हारे पास मांगने का बेस ना हो, कहां से मिलता? और बेस ना होने का मतलब यही है कि तुम ए अल्लाह हमारे को दुनिया में भी अच्छा रख, आखिरत में भी अच्छा रख, और मांग करके फिर जा हो गया, फिर सीरियल देखना शुरू कर दे। कहां से मिलता? नहीं मिलता। अभी जानती है, एक जुमला कहा मैंने मीटिंग में, वो मुस्कान नाम है ना उस बच्ची का, एक जुमला कहा, उनको ऑफर दे रहे हैं 3 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, इन्हों दिए सो है, उन्हों दिए सो है। मैंने कहा अगर इस बच्ची ने इस पैसों को कबूल कर लिया और उसको इस्तेमाल कर लिया तो जो इज्जत मिली है ना वो भी मिट्टी में मिल जाएगी, हैदराबाद के हिसाब से मट्टी में मिल जाएगी। समझ रहे हैं आप? मट्टी में मिल जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री के लोग तुम्हें पैसा दे, हरगिज कबूल ना करना। वो हरामकारी का पैसा है, वो जायज पैसा नहीं है। और नाजायज पैसे से अगर तुमने कोई चीज खाया, गोश्त बनेगा, खून बनेगा, वो नाजायज बनेगा। और कल मैदान महशर में जबान पर जब बेड़ियां लगेगी तो वो गोश्त का लुथड़ा आवाज देगा, ए अल्लाह मैं ये नाजायज पैसे का गोश्त हूं। सूरह यासीन में पढ़े कि नहीं आप? वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम, हम मुंह पर जंजीर लगा देंगे, ताले लगा देंगे, मुहर लगा देंगे, और तुम्हारे हाथा पावा गोश्त के हिस्से हर चीज जवाब देंगे। अंतकनल्लाहु अल्लज़ी अंतका कुल्ल शै, हर चीज तुम्हारे सामने बोलेगी। उंगली दबाओगी तो दूसरी उंगलियां बोलना शुरू कर देगी, सर दबाओगी तो कान बोलना शुरू कर देगी। जहां जहां गोश्त या खून असर डाला होगा हराम के पैसे का, वो सब आवाज देना शुरू कर देंगी। आप जरा सोचो तो जरा। तो अल्लाह पाक की तरफ से एक है रिज़्क़ हसन और एक है रिज़्क़ कबीह, एक है रिज़्क़ हलाल और एक है रिज़्क़ हराम। दोनों भी रिज़्क़ ही है, लेकिन आपको क्या लेना है? जो फजल बनेगा, रहम बनेगा, करम बनेगा, वो है रिज़्क़ हलाल। आप इज्जत की एक सूखी रोटी बेइज्जती की तर बिरयानी से बेहतर है, ऐसा उर्वान रखो अपनी जिंदगी में। अगर इज्जत मिल रही हो और सूखी रोटी मिल रही हो तो उस घर से बेहतर है जहां तुम्हें बिरयानी खिलाई जाए लेकिन तुम्हारी इज्जत ना हो। इज्जत बहुत बड़ी चीज है मां, और इज्जत अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से, शरीयत की तरफ से, इस्लाम की तरफ से। अगर तुम्हें हिजाब की बुनियाद पर इज्जत मिल रही है तो इस बुनियाद को सलामत रखना। पैसे वगैरह के ऑफर अगर आ गए, 3-4 अपार्टमेंट खरीद करके नमाजी ना बन सकी, फायदा क्या हुआ? खुदा के फजल को मिस यूज किया तुमने, तो दुनिया तो तुम्हें मिल गई, आखिरत नहीं मिल पाएगी। तो अल्लाह पाक फजल और करम देने के लिए हमेशा तैयार है। तुम हमेशा लेने के लिए तैयार रहो। अगर एक बार तुम्हें दे भी दिया, ले लिया तुमने और उसको मिस यूज किया तो फिर रोक देगा, या यूं समझो कि तुम्हें देता ही चला जाएगा। लेकिन उस देने को फजल नहीं कहते, ढील कहते हैं, ढील कहते हैं। कभी अल्लाह ताला तुम्हें दे करके आजमाता, कभी न दे करके आजमाता, लेकिन बशारत और खुशखबरी उस वक्त है जब खुदा के दिए हुए को खुदा के आईने में इस्तेमाल करो। नहीं भी दे रहा फिर भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह पाक
میں تو ایک جملہ بولتا ہوں، ابھی یہاں تک آئی آپ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، دعا کرتا ہوں ہمیشہ سلامت رہیں۔ لیکن کبھی اگر کھانے پینے اچھے نہ ملے تو آپ ماں کو کوسنا نہیں، باپ کو کوسنا نہیں، انہیں یاد کر لینا جو ICU میں ہے، انہیں یاد کر لینا جو مسجد کے سامنے کھڑی ہو کر کے مانگ رہی ہے، اور پھر کہنا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں چھت دیا، باپ باپ کا احسان ہے کہ انہوں نے عزت سے رہنے کے لیے گھر دیا۔ یہ ہے پوزیٹیوٹی اپنے اندر، یہ ہے خدا کے فضل کو تلاش کا ایک عنوان۔ تو یہ حبیب آپ کہیے کہ فضل تو میرے پاس ہے، لیکن قوم کی بیٹیاں فضل کیسے تلاشیں گی، اور اگر میں کروں گا تو اس فضل کو بچائیں گی کیسے؟ نعمت ملنا بڑا آسان ہے ماں، بچانا آسان نہیں ہے۔ صدیاں لگ جاتی ہیں بچانے میں، لمحے لگتے ہیں جانے، اور جب چلی جاتی ہے آپ کی عزت، خدا کا کرم اور فضل چلا جاتا ہے، پھر لوٹ کر نہیں آتا ہے۔ اس لیے خدا کے فضل اور توفیق کو اللہ کی بارگاہ میں چاہتی ہو تو کنٹینیوٹی لاؤ اللہ کی طرف اٹریکشن میں، کنٹینیوٹی لاؤ رسول پاک پر درود پڑھنے میں، محبت کا ایک عنوان لاؤ بزرگوں کے خیال میں، یہ تصور میں اپنی زندگی کاٹو۔ ہرگز اپنے 24، دیکھو کہ صحابہ کے لیے 24 گھنٹے نہیں تھے، تابعین کے لیے 24 گھنٹے نہیں تھے، اللہ والوں کے لیے 24 گھنٹے نہیں تھے۔ آج خواجہ اجمیری کو سب سلام پیش کر رہے ہیں، کوئی رشتہ دار ہے انہوں نہیں، کام ایسا کرے کہ جھک جا رہی ہے خلق خدا۔ رابعہ بصریہ کے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے، ان کی ماں کون، ان کی بہنا کون، ان کا کیا، لیکن ان کو یاد کر رہے رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں، آپ کئی کو بول رہے ہیں کام ایسا کرے۔ تو کارنامے اور کام جو کنٹینیو ہوتا ہے، اینڈنگ تک ہوتا ہے، وہ مر بھی جاتی ہے نا، چلی بھی جاتی ہے نا، اللہ پاک مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے ان کے مشن کی بنیاد پر۔ تم چاہتی ہو کہ قوم میں تمہارا نام ہو، ماں باپ بھی تم پر فخر کریں۔ اس جملے پہ بہت جملہ جب بولتا ہوں نا تو حضرت ابو بکر اور عمر یاد آتے رضی اللہ عنہما۔ ابو بکر صدیق، اگر تم اپنی بیٹی عائشہ پر فخر کرتے ہو تو کرو، لیکن بیٹی ہونے سے کہیں زیادہ اب فخر کرو کہ وہ مصطفیٰ کی بیوی ہے، سبحان اللہ، وہ ام المؤمنین ہیں، یہ حیثیت ہے۔ عمر ابن خطاب، حفصہ پر بیٹی ہونے سے زیادہ فخر کرو کہ مصطفیٰ کی بیوی ہے۔ یہ نسبت، یہ شرف، یہ کمال، یہ اعزاز جو دائمیت اور کنٹینیوٹی والا ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ دائمی اٹریکشن رکھنا ہوگا۔ آپ کو ڈسکنٹینیو ہرگز نہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا یہ خدا پر احسان نہیں ہے، خود پر احسان ہے۔ زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا۔ آج تو تمہارے سامنے شادی میں بایو ڈاٹا میں بھی دیکھ رہا ہوں، آج کل بچے لکھ دیتے ہیں کہ حافظ قرآن ہے اور 5-6 مرتبہ عمرہ کرے سو ہے، حج کرے سو ہے۔ آپ کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلتا بھائی حج کرے تو آپ کو ثواب ملتا، میں بیٹی دے رہا ہوں ثواب کے واسطے نہیں، خوشحال رکھنے واسطے دے رہا ہوں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے حج کرے تو حاجی بن گئے، تو نماز بھی تو پڑھے، لکھ دو بایو ڈاٹا میں نمازی بھی ہیں، 60 سال سے نماز پڑھ رہے، بول دو۔ یہ کیا مذاق بنا لیے سو ہے؟ ایک بایو ڈاٹا میرے پاس آیا، وہ اس میں لکھا تھا حافظ قرآن، میں نے کہا حافظ ہو؟ ہاں۔ سورہ آل عمران سنا ہو تو؟ نہیں آتا۔ ارے صحیح کہہ رہا ہو، نہیں آتا، کیوں؟ بہت دن سے چھوٹ گیا، تو کہیں کو بایو ڈاٹا میں لکھے، مطلب ساسو ماں کو اپنی طرف آکرشک کرنے کے لیے۔ ارے حافظ قرآن ہے باپ، مطلب لڑکی کے ماں کو، لڑکی کے باپ کو صرف یہ اسٹیٹس کی بنیاد پر تمہاری شادی ہوگی۔ دوسرے دن سے ارے ولیمہ میں 12 لاکھ خرچہ ہو گیا سو ہے، اب ماں سے بولو نا دے دینا کہتے ہیں۔ یہ چیز جو تم نے غلط استعمال کیا قرآن کا، غلط نہیں استعمال کیا اللہ کے فضل کا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کے کرم کا، تو آپ خوشحال نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتی۔ خوشحالی کے لیے لازم ہے دائمی کنٹینیوٹی، خوشحالی کے لیے لازم ہے اللہ کو سچا ماننا، رسول کو اچھا ماننا، شریعت پر دائمیت کے ساتھ عمل کرنا۔ ماں بہن تم مسکان کو بیس وقتی طور پر بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن دائمی طور پر حضرت عائشہ کو بیس بناؤ، فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل بناؤ، رابعہ بصریہ کو آئیڈیل بناؤ۔ ہزاروں امت کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں تمہارے سامنے آئیڈیالوجی کے طور پر موجود ہیں، صرف ایک لڑکی کی وجہ سے تم اس طرح افیکٹو مت ہو جانا، اس طرح متاثر مت ہو جانا۔ اور ایک جملہ، آخری جملہ، کہ اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے جب کرم
دیکھ لیا آنکھ سے تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، درود کا اہتمام کرو، ہر اس چیز کا اہتمام کرو جو اللہ سے ریلیٹڈ ہے، جو اللہ تک پہنچانے والی ہے۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد رکھے گا، آباد رکھے گا۔ برائیوں کے ساتھ اچھائیاں بھی ہے، لیکن خدا کرے کہ آپ ہمیشہ اچھائی اور اچھائیوں میں رہیں۔ اللہ پاک آپ پر اچھائیوں کا سایہ تانے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔